یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے، جس نے عقل اور شعور کی دولت سے نوازا اور در مصطفیٰ کا ہمیں غلام بنایا۔ یہ اس کا کرم خاص ہے۔ میں ہوں سید نجف علی رضا شیرازی اور یہ ہے جہاں نیوز، اور میرا پروگرام کا نام ہے اخبار کی زبان۔ آج ہے جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کا دن ہے، اور اسے یوم القدس کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے۔ اور آج جمعہ کے بعد بہت سارے جلوس، بہت ساری ریلیاں برآمد ہوں گی جو اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ آج سب سے پہلے جو میرے پاس اخبار ہے وہ ہے جہاں، ہمارا اپنا اخبار ہے، اور آج تاریخ ہے 5 اپریل 2024۔ تو آغاز کر رہا ہوں روزنامہ جہاں کے سرخیوں سے ہی۔ صدر مملکت نے روس کے ساتھ توانائی اور بارٹر تجارت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے خواہاں ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ یہ ایک اچھی سمت پیش رفت ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ امریکی بلاک کا حصہ تصور کیا جاتا رہا ہے، لیکن یہ روس کے ساتھ ایک سلسلہ چلانا اور ایک سلسلے کے آغاز کرنا ایک نئی پیش رفت ہے، اور آنے والے دور کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوگی۔ دوسری ایک اور خبر ہے کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے۔ دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیانیہ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد TTP کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں کرے گا، نہ کر رہا ہے اور نہ کرے گا۔ اور یہ ایک بڑی اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو صورتحال تھی TTP کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، بہت سارے قتل و غارت ہوئی، بہت سارے اپنا دہشت گردی کے وارداتیں ہوئیں، خودکش حملے ہوئے، ان کے پیچھے TTP ہی نظر آتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ذیلی تنظیمیں بہت ساری، جیسے لشکر جنگی، سپہ صحابہ اور دوسری بہت ساری تنظیمیں اس کے ساتھ موجود ہوتی تھیں، لیکن اس کے وہ معاون ثابت ہوتی تھی۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پاکستان TTP کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک بڑے عرصے کے بعد ایک تازہ ہوا کا جھونکا یہ چلا جو عدالتی فیصلہ آیا ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے حوالے سے۔ تو کل، کیونکہ جو کل گزر چکا ہے، کل کے دن جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یوم شہادت تھا، اور یہ ایک نئے انداز میں منایا گیا۔ مسلم لیگ نواز کے جو سربراہ ہیں وہ پہلے بھٹو کے خلاف اپنی زبان بھی بہت سارے انہوں نے تلخ لہجہ بھی اپنایا، لیکن اب اسی جماعت کے سربراہ جو وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو۔ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ملک کے خلاف گھنونی سازش تھی۔ یہ جملے ہیں جناب صدر زرداری صاحب کے۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ روزنامہ جہاں ہی ہے اس وقت میرے پاس، اور وہ ہے پاک ایران تجارت کا فروغ وقت کا اہم تقاضا ہے، سردار ریاض صادق۔ لیکن سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ گیس پائپ لائن کے حوالے سے ہے، جو امریکی دباؤ کے تحت پاکستان اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا۔ لیکن یہ سردار ریاض صادق کا یہ بیان ایک اچھی پیش رفت ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اب میرے پاس ہے، اس وقت میرے سامنے اخبار کھلا ہوا ہے نوائے وقت، اور اس میں ایک بڑی سنسی خیز خبر ہے، اور جو بہت سارے پاکستانیوں کے لیے، بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے
ایک تلخ خیز ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے 2020 سے لے کر اب تک پاکستان میں 20 افراد قتل کرائے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف سازشوں کے جال بنتے ہوئے گزرا ہے۔ را ہو یا موساد، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ قتل و غارت اور دہشت گردی کی وارداتوں میں یہ دونوں جو ہیں تنظیموں کا کردار بڑا واضح طور پر پاکستان کے خلاف رہا ہے۔ اس میں یہ کہ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ انڈین اور پاکستانی انٹیلیجنس کے ذرائع کے مطابق انہوں نے رپورٹ دی ہے، اور بھارت نے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کے لیے اپنے سلیپرز، سیلز اور اغوان شہریوں کو استعمال کیا، اور سب سے زیادہ جو قتل کی وارداتیں را نے کروائی ہیں وہ 2023 میں کرائے گئے، جس کے لیے بڑے پیمانے پر رقوم دی گئی۔ زید اخونزادہ، شہد لطیف کو بھی ایسے ہی ٹارگٹ بنایا گیا تھا۔ اب دوسری خبر میرے سامنے ہے وقت کی کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، IMF سے نئے پروگرام کی شرائط آسان نہیں ہوں گی، مشکوک خطوط سیاست نہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ وزیر اعظم کا بیان ہے۔ وفاق 18ویں ترمیم کے تحت تمام متعلقہ وزارتیں اور ادارے صوبوں کے حوالے کرے گا، یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے تحت ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ متعلقہ جو ادارے ہیں اور وزارتیں ہیں وہ صوبوں کے سپرد ہو جانی چاہیے۔ اچھا، تمام ایئر سپورٹس کی بہتری کے لیے نجی آپریٹر سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی جائے گی۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ایران کے 2 شہروں میں سیکورٹی فورسز پر حملے ہوئے، 11 اہلکار شہید، 16 دہشت گرد مارے گئے۔ پاکستان نے اس کارروائی کی، جو حملے ہوئے ہیں ایران کے شہروں میں سیکورٹی فورسز پر، اس پر مذمت کی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ ہے ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ عالمی ادارے سے اشتراک جاری رکھنے پر اتفاق، منصوبوں کی نگرانی خود کریں گی۔ ڈبہ بند دودھ منصوبے کے لیے ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کا خیر مقدم کریں گے، یہ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز نے کہا ہے، اور ایک نیا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ بہتر فرمائے اور اللہ اس میں آسانیاں پیدا کرے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے ہر شخص کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ جو مشکوک خطوط کا جو ایک سلسلہ تھا، ججز کو موصول ہونے والے مشکوک خطوط کے لفافوں میں آرسینک کی معمولی مقدار پائی گئی ہے، پوسٹ آفس کا پتہ چلا لیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھجوائے گئے خطوط سیٹر ٹاؤن اور لاہور میں سیکٹر I-10-4 کے ڈاکخانے سے پوسٹ ہوئے۔ CTTD نے ٹیکنیکل طریقے سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اچھا، وہ آرسینک سونگھنے سے پھیپھڑوں کی سوجن شروع ہو جاتی ہے، ناک کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس سے نکسیر پھوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ شناخت گیس کروموٹوگرافی سے ممکن ہوئی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے نئے امیر جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے، حافظ نعیم الرحمان 2029 تک امیر جماعت اسلامی منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا کراچی کے الیکشن میں، کیونکہ میر کے حیثیت سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے، پھر ان کا اپنا سلسلہ چلتا رہا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور مزاحمت کا پورا کافی سلسلہ چلتا رہا، لیکن ان کا کردار بڑا پازیٹیو رہا پالیٹکس میں بھی۔ انہوں نے موجودہ الیکشن کے حوالے سے بھی بڑے خوبصورت بیانات دیے، جو ایک منفرد ان کا انداز تھا۔ مودی حکومت نے دلی کی تاریخی عیدگاہ میں عید نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کر دی ہے، اور مسلمانوں نے پولیس حکام کو درخواستیں دی ہوئی تھیں جو انہوں نے مسترد کر دی ہیں۔ یہ ظلم اور ناروا جو ہے میڈیا میں موجود ہے، اور وہاں پہ یہ لگاتار جاری ہے جو مسلمانوں کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی حکومت ہے، ایسا ملک ہے جو کسی مذہب یا کسی لادین قسم کا اپنا لادینیت کا تعلق رکھنے والا ملک ہے، لیکن عملی طور پہ
وہ جو مظاہرہ کر رہا ہے وہ انتہا پسندی کا مظاہرہ ہے. اور یہ دلی کی تاریخی مسجد میں عیدگاہ میں نماز کی ادائیگی پر پابندی اس کی واضح دلیل ہے، اور اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہمارے پاس اس وقت ایکسپریس نیوز میرے سامنے ہے، اور اس میں سپر لیڈ ہے کہ اعظم خان کا بیان نکال دیں تو کوئی گواہ نہیں. یہ ہے سائفر کے حوالے سے کہ سائفر کاپی گم جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 سال تک سزا ہو سکتی ہے. یہ ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے ریمارکس. عمران خان نے ملٹری سیکرٹری اور عملے کو کاپی تلاش کرنے کا کہہ کر ذمہ داری ادا کی. واپس ہونے کا وقت سال تھا، مگر 7 ماہ بعد کریمنل کیس بنا دیا. بریسٹر سلمان صفتر کے یہ الفاظ ہیں جو عدالت میں انہوں نے دہرائے ہیں. حملہ کیس میں عبوری ضمانت میں 18 اپریل تک توسیع. آزادی مارچ پر درج مقدموں میں فیصلہ محفوظ. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور بھی شریک ملزمان میں شامل. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت سے بیان ہے ان کا اپنا محمود خان صاحب کا، جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی 47 فارم کی آفر کی گئی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ نہیں، جن کو عوام نے منتخب کیا ہے انہی کو حق حاصل ہے کہ وہ اقتدار حاصل کریں اور اس میں براجمان ہوں. یہ ایک نیا میٹر ہے اور ایک نیا سلسلہ ہے. اس سے پہلے جوید لطیف صاحب بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور یہ واضح طور پہ ان چیزوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ضرور ہوا ہے جس کی پردہ داری ابھی تک جاری ہے. اس کی سپر لیڈ ہے ایکسپریس کی دھمکی لیڈ ہے دھمکی آمیز خطوں کی تحقیقات کرائیں گے، اور آئی ایم ایف کا آئندہ پروگرام آسان نہیں ہوگا. اچھا، پھر عالمی بینک نے جو کہا ہے کہ گردشی قرضے اصلاحات نہ ہوئیں تو بجلی مزید مہنگی کرنی پڑے گی. پاکستان میں پہلے بھی بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے عوام غربت کا شکار ہیں، عوام بہت زیادہ پریشان ہیں، عوام کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. بہت سارے لوگوں نے بلوں کی زیادتی کی وجہ سے، بلوں کی بہت بڑی جو رقم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے خودکشیاں تک کی ہیں. اگر یہ عالمی بینک پھر مزید بجلی بڑھانے کی بات کر رہا ہے تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی. اس پہ گورنمنٹ کو کچھ نیا لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ سلسلے کو روکا جا سکے اور عوام کی جو بھلائی ہو سکے. ایک اور خبر ہے وہ شامل کر رہا ہوں کہ راولپنڈی چیف جسٹس، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام بھی مشکوک خط برآمد. اور یہ مشکوک خط، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خطوط ڈھوک گجرا ڈاکخانے کے لیٹر باکس سے ملے، کوئی پاؤڈر یا مشکوک چیز نہیں، اخباری تراشے پر فوڈ اتھارٹی ختم کرنے کی اپیل. ججز کو ملے خطوط پر پوسٹ آفس سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کی موریں، عملہ شامل تفتیش اور کیمیکل فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا. اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. وہ ہے ایک اور خبر، وہ ہے کہ 9 مئی ملزموں کو لامحدود مدت تک زیر حراست نہیں رکھا جا سکتا. سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں. کوئی زخمی ہوا نہ اسلحہ برآمد. اٹک کے ملزموں کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ریمارکس. ضمانت منظوری کے بعد 16 MPO کے تحت دوبارہ گرفتاری پر عدالت کا اظہار برہمی. یہ مختلف جگہ پہ یہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہی عدالت کی طرف سے ضمانت دی جاتی تھی، ضمانت منظور کی جاتی تھی، تو دوسری طرف سے کوئی ڈی سی صاحب وہ اس کا 16 MPO کے تحت گرفتاری کا نیا ایک پرفارما لے کے وہاں پہنچے ہوتے تھے. اور یہ ایک سلسلہ لگاتار چل رہا تھا جس پہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے، اور یہ ایک عدالت کی طرف سے بھی ایک اچھا پیش رفت ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اس وقت میرے سامنے ہے جنگ میں یہ اپنا 2 خبریں ہیں وہ جو میرے سامنے ہیں، یہ بڑی منفرد سی ہیں. ایک خبر ہے کہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عرب امارات نے یہ کتنے دنوں سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا، غزہ کے میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اسرائیل سے بھی اس کے باوجود ان کے تعلقات جاری تھے. بڑے عرصے کے بعد ان کے اندر غیرت کا احساس جاگا ہے، اور اس غیرت کے احساس کے تحت انہوں نے اب
آ کے بڑی مشکلوں سے ان ایام رمضان میں انہوں نے سفارتی تعلقات معطل کیے ہیں. چلو یہ دیر آیت درست آیت، اچھا ہوا کہ چلو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کر دیا، کم از کم مسلم امت کے لیے کچھ نہ کچھ در تو دکھایا ہے. آگے ہم چلتے ہیں جی. وزیر توانائی نے ایک جملہ کہا ہے کہ بجلی چوری پر صرف صارف نہیں، افسر کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور یہ ایک بڑا پازیٹیو بات ہے، کیونکہ آج تک ہو یہ رہا تھا کہ بجلی چوری کے حوالے سے کبھی بھی کسی افسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تھی. چند ان لوگوں کے ساتھ، حالانکہ اس کے افسر کی میری بھگت کے بغیر بجلی چوری ممکن ہی نہیں ہے. اس میں انہوں نے ایک اور پیش رفت بھی کی ہے، وہ ہے کہ اپنا نظام میں بہتری کے لیے 60 ارب روپے کی مالی ٹرانسفارمر کی سطح پر میٹر لگا رہے ہیں، جس سے بڑا اندازہ ہو جائے گا کہاں سے چوری اور کس انداز میں چوری کی جا رہی ہے. یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. اور ایک اور خبر، بڑی چھوٹی سی خبر ہے کہ شاید خاقان عباسی نے اپنی نئی جماعت بنانے کا عندیہ دیا ہے، اور ماہ رواں مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. سخت سیاسی تقسیم اور نعروں کی شدت میں نئی جماعت کے امکانات زیادہ روشن نہیں ہیں. یہ خبر محمد صالح ظافر نے فائل کی ہوئی ہے روزنامہ جنگ میں، اور اس کے بارے میں کتنی حقائق ہیں کتنے ہیں وہ تو ہم نے خبر کے مطابق ہی بیان کر دیا. لیکن ایک نئی سیاسی جماعت منظر عام پر آنے لگی ہے. اب میرے سامنے ہے روزنامہ آج، یہ پشاور سے شائع ہوتا ہے. اس میں وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے ایک بڑا نیا خیال پیش کیا ہے. اللہ اس خیال کو تقویت عطا فرمائے اور اس پہ عمل درآمد ہو تو بہت بڑی بات ہوگی. بنجر اراضی سیراب کرنے کے لیے مصنوعی ڈیم بنائیں گے. اگر مصنوعی ڈیموں کا سلسلہ شروع کیا گیا تو یہ پاکستان کیونکہ اپنا ایسا ملک ہے جہاں پہ زرعی پیداوار کا بہت زیادہ حصہ مشتمل ہے. زمینیں جتنی بھی اکثریت جو زمینیں ہیں وہ زرعی پیداوار پر مشتمل ہیں، زرعی پیداوار کا سلسلہ ہے اور زرعی ملک ہے. لیکن ہمارے ہاں پانی کی کمی اور یہ سارے مسائل جو ہیں، یا ڈیمز، پانی کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اگر اس پہ انہوں نے کام کیا تو یقیناً یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوگی اور اس سے ملک میں زرعی حوالے سے بہت بڑی ترقی کا سبب بنے گا. اس میں آگے وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی ڈیمز کے لیے کلسٹر ٹیوب ویلز کا نظام متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. پانی چوری اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے سزائیں اور جرمانوں میں اضافہ کیا جائے. جنوبی اضلاع کی لاکھوں ایکڑ اراضی، بنجر اراضی سیراب کرنے کے لیے CBR لفٹ کینال منصوبہ اہم ہے. سمال ڈیمز کا ڈیٹا مرتب کیا جائے. علی امین گنڈاپوری صاحب نے یہ اس پہ اپنا پیش رفت شروع کر دی ہے. اللہ بہتر فرمائے، اور اس یقین ہے کہ اگر یہ سلسلہ چلا تو زرعی حوالے سے ایک بہترین انتہائی پازیٹیو ثابت ہوگا. خیبر پختون سے بہر رجسٹر ہونے والی گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اور ایک یہ بھی انہوں نے اپنے اس کے اپنا جو اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنے پورے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اس سسٹم کو نیٹ ورک میں لانا، ٹیکس نیٹ ورک میں لانا، یہ ان کے لیے اپنے ایک بہتری ثابت ہوگی. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اس بات پہ بھی اعتراضات کریں گے، کیونکہ پہلے وہ ٹیکس ایک جگہ پہ دے رہے ہیں، پھر اب انہیں دوسری جگہ پہ ٹیکس دینا پڑے گا. تو اس بات پہ انہیں تھوڑا سا مسئلہ مسائل ہوگا. اچھا، یوٹیلیٹی اسٹور میں ہڑتال، احتجاج اور یونین سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور میں ہڑتال، احتجاج اور یونین سرگرمیوں کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا وہ یوٹیلیٹی اسٹور سسٹم بن گیا ہے جہاں پہ سوائے یونین کے اور وہاں کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا جاتا. اور اس پہ پابندی لگانا میری نظر میں تو بہت اچھا اقدام ہے، اگر اس پہ وہ پوری طریقے سے کاربند رہ سکے تو. انہی خبروں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آج کا پروگرام اخبار کی زبان. اجازت دیجیے گا سید نجف علی رضا شیرازی کو. اللہ حافظ.